اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. النوع العاشر. جی بسم اللہ فرمائیں. کون پڑھیں گے جی؟ شاہ ولی خان صاحب آپ دیکھیں بات. تو زکام سر میں درد لیکن ہمت کر لیتے ہیں انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النوع العاشر الأفعال الناقصة. وإنما سميت ناقصة لأنها لأنها لا تكون بمجرد الفاعل كلاما تاما فلا تخلو عن نقصان، وهي تدخل على الجملة الاسمية أي المبتدأ والخبر، فترفع الجزء الأول منها ويسمى اسمها، وتنصب الجزء الثاني منها ويسمى خبرها، وهي 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 13 فعلا. الأول فعلا. الأول كان، وهي قد تكون زائدة مثل إن من أفضلهم كان. إن من أفضلهم كان زيد. جی آواز آ رہی صحیح؟ جی جی آ رہی. كان زيد وحينئذ لا تعمل، وقد تكون غير زائدة، وهي تجي على معنين ناقصة وتامة. فالناقصة تجيء جی تجیو. تجيء على معنين، أحدهما أن يثبت خبرها لاسمها في الزمان الماضي سواء كان ممكن الانقطاع، مثلا كان زيد قائما، أو ممتنع الانقطاع مثل. یہ منصوب ہوگا ممکن الانقطاعی اور او ممتنع الانقطاعی. یہ کانا کی خبریں ہوں گی نا. سواء کانا میں کانا کی خبر. مثل كان الله عليما حكيما. ثانيهما أن يكون بمعنى وہ معنی ثانی ہما. صحیح. ثانی پڑھا جائے گا نا ثانی ہما. ثانی میں کوئی اعراب نہیں آئے گا. اچھا صحیح. ثانيهما یہ ثانی کس کی طرح ہے؟ قاضی کی طرح ہے. قاضی کی طرح. جی تو قاضی جی پہ جی جو اس کا رفع اور جر کی حالت ہے وہ تقدیری حالت ہے نا. اس کا اعراب نہیں بدلتا. نسبی حالت کا جی اعراب بدلتا ہے. جی صحیح.
وثانيهما أن يكون بمعنى صار، مثل كان الفقير غنيا، أي صار الفقير غنيا. جی ٹھیک ہے، آگے عبارت دیکھیں آپ، معاویہ صاحب آپ دیکھیں. جی معاویہ صاحب آواز نہیں آ رہی آپ کی. نہیں آ رہی آواز؟ جی ابھی آ رہی. آواز آ رہی؟ کیا یہ آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آ رہی ہے. دوبارہ پڑھوں گی؟ آپ جلدی دوبارہ پڑھ دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ای صار الفقیر غنیا والتامة تتم بفاعلها فلا تحتاج الى الخبر. تتم ناصب تو کوئی نہیں ہے نا، تتم منہ پڑھا جائے گا. تتم بفاعلها فلا تحتاج الى الخبر فلا تكون ناقصة وحينئذ تكون بمعنى ثبت، مثل كان زيد أي ثبت زيد. والثاني صار وهي للانتقال أي لانتقال الاسم من حقيقة إلى حقيقة أخرى. یہ نحو تنوین سے کوئی چیز مانے نہیں ہے، تنوین سے کوئی بھی چیز مانے نہیں ہے. من حقیقت الی حقیقت اخرى. أخرى. نحو صار الطين خذ خزفا خزف. خزفا. أو من صفة إلى صفة أخرى. صفة أخرى پڑھیں گے؟ نہیں اسی طرح ہی ہوگا نا صفات پچھلے کی طرف سے. صفات أخرى مثل صار زيد غنيا. نحو صار الطين خزفا. نہیں خزفا خزفا. خزفا. مثل صار زيد غنيا. وقد تكون تامة بمعنى الانتقال من مكان إلى مكان آخر. یہاں بھی اسی طرح ہی ہے نا، تنوین سے کوئی چیز مانے نہیں ہے نا. من مکان الی مکان. من مكان إلى مكان آخر. وحينئذ تتعدي نہیں تتعدي کیا پڑھیں گے اس تتعدی کے تو نہیں لیے؟ آئے گا نا. یہ کون سا باب ہوگا یہ؟ تتعدى تتعدى پڑھیں گے صحیح؟ جی تتعدى اور بإلى. نحو صار زيد من بلد إلى بلد. والثالث أصبح والرابع أضحى والخامس أمسى. فهذه الثلاثة جی فهذه الثلاثة لاقتران مضمون الجملة في أوقاتها التي هي الصباح والضحى والمساء. 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 نحو أصبح زيد غنيا. نہیں جی أصبح. ہاں اصبح فعل ہے نا، فعل ہے، ماضی جی کی طرح ہے. جی أصبح زيد غنيا. معناه یہ مشکلہ پڑے گی صحیح؟ نہیں ماضی مثبت مجرد سے حصل. حصل. حصل غناه في وقت الصباح.
ونحو أضحى زيد حاتما معناه حصل له الحكومة في وقت الضحى. حکومتو ہے نا، ونحو فائل ہے، أمسى جی فائل ہوگا نا الحکومت. له الحكومة في وقت الضحى. حکومتو. حكومة في وقت الضحى. ونحن أمسى زيد قاريا معناه حصل له قراءته في وقت المساء. وهذه الثلاثة قد تكون بمعنى صار مثل سارا. أصبح الفقير صار مثل أصبح الفقير غنيا وأمسى زيد كاتبا وأضحى المظلم جی مظلم نہیں مسلم، مسلم. مظلم منيرا. وقد تكون تامة مثل أصبح زيد بمعنى دخل زيد في الصباح وأمسى عمر أي دخل عمر في المساء وأضحى بكر أي دخل بكر في الضحى. جی یہاں تک دیکھ لیں عبارت، ترجمہ دیکھ لیں یہاں تک نا. خالی صاحب آپ دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں قسم افعال ناقصہ ہے اور ان کو نام دیا جاتا ہے ناقصہ کا. آواز آ رہی ہے؟ جی آ جی رہی ہے، آ رہی ہے بس. جی آواز آ رہی ہے سر میری؟ اوکے. آ رہی ہے جی آواز. ان کو نام دیا جاتا ہے ناقصہ کا کیونکہ یہ صرف فائل کے ہونے کے ساتھ مکمل کلام نہیں ہوتا. جی ہوتے نہیں، سارے نہیں ہوتے نا. تکون ہے نا مؤنث کا صیغہ ہے نا، جمع کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، نہیں ہوتے یعنی یہ سارے افعال اچھا، ناقصہ سارے یہ سارے نہیں ہوتے. صرف فائل کے ساتھ مکمل کلام. جی یعنی جس تو طرح ایک عام فعل یہ فاعل ہوتا ہے، نقصان سے خالی ایک نہیں عام فعل فاعل وہ ہوتا. پورا کلام بن جاتا ہے. مثلا قام زید ہم کہیں تو مکمل کلام شمار ہوگا، لیکن فعل ناقص جتنے بھی ہیں وہ مکمل کلام شمار نہیں ہوتے. چنانچہ نہیں ہوتے، فلا صرف تقوا فائل نقصان. کے ساتھ. تو یہ نقصان سے خالی نہیں ہوتے. جی اور یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، یعنی کہ مبتدا اور خبر پر. اور یہ جزء اول کو رفع دیتے ہیں اس میں سے، اور اس کو نام دیا جاتا ہے اس کا اسم. اور دوسرے جز کو نصب دیتے ہیں ان میں سے، اور ان کو اس کو نام دیا جاتا ہے اس کی خبر کا. اور یہ 13 ہیں، 13 افعال ہیں. پہلا کانا ہے، اور یہ کبھی ہوتا ہے زائدہ، جیسا کہ اس جملے میں ہے کہ ان من افضلہم کان زیدن. اور اس حالت میں وہ عمل نہیں کرتا. جی وہی قد اس جملے میں کانا عمل نہیں کر رہا تھا. جی اس وقت یہ عمل نہیں کرتے سارے کے سارے نا، بلکہ ہاں کانا کی بات چل رہی ہے. وحین لا تعمل، اس وقت کانا عمل نہیں کرتا.
जी। جی यानी ये जुमले में काना अमल नहीं कर रहा, इन्न मिन अफजलिहिम काना ज़ैद, ہاں इस جیسے जुमले में مطلب کہ काना یہ अमल नहीं اپنے कर रहा. اسم اور خبر کو رفع نصب دیتا ہے نا، ٹھیک ہے، जी जी. تو یہاں یہ اپنے اس جملے میں ज़ायदा آ، जुमला है. हम्म. جی کانا زیدن صرف یہی ہے نا، زیدن منصوب پڑھا جا رہا ہے یہاں پہ، کانا زائدہ ہے یہ۔ जी ठीक है, यानी ये मुबतदा खबर पे नहीं आ रहा, ये जायदा की हालत, جی जायदा के ویسے तौर تو पे आ रहा है. ویسے تو زیدن جو ہے نا، زیدن یہ ان کے ساتھ متعلق ہو رہا ہے، हम्म. ٹھیک ہے نا جی، जी کانا یہاں اضافی ہے۔ सही सही, इन्न ज़ैदन मिन अफज़लिहिम, सही सही. ہاں ماشاء اللہ گڈ، جی اور اس حالت میں وہ عمل نہیں کرتا. اور کبھی کبھی کانا ہوتا ہے غیر زائدہ بھی. جی اور یہ آتا ہے دو معنیوں میں، دو معنوں میں، جی یا ناقصہ اور تامہ. جی تو جو ناقصہ ہے وہ آتا ہے دو معنوں میں. جی اس میں سے دونوں میں سے پہلا ہے کہ کہ وہ کہ وہ یعنی اس کی جب تو خبر یہ کو زائدہ ہوتا ہے، جب زائدہ اس کی ہوتا ہے اسم تب کے تو یہ لیے. کسی کام کا نہیں، جی عمل نہیں کر رہا، لیکن جب یہ غیر ہوں، زائدہ ہے جی یعنی عامل ہے، تو ہوں، تب پھر یہ ہوں، دو مقصد کے لیے آئے گا، دو معنوں میں. ناقصہ بھی ہوگا تامہ بھی ہوگا۔ ہوں، ٹھیک ہے. جو ناقصہ ہے جی اس کے بھی آگے تامہ، دو. ہاں تامہ کا مطلب یہ ہے کہ عام افعال کی طرح یہ عمل کر رہا ہوگا، ہوں، جیسے صحیح. مثلاً قامہ، نامہ وغیرہ جیسے الفاظ ہیں، جیسے وہ فعل عمل کر رہے ہیں ایسے میں ہوں، بھی یہ بھی ہوگا، تامہ ہوگا۔ ٹھیک. جی اور جو ناقصہ ہے وہ بھی دو معنوں میں آئے گا، دو جی معنوں میں آتا ہے. جو پہلا ہے وہ ہے کہ وہ آ، اس کے اسم کے لیے اس کی خبر کو ثابت کرتا ہے ماضی میں. تو ثابت ہو زمانہ ماضی میں، اچھا. یسبتا پڑھ لیں، ہاں ثابت ہو اس کی یس بالکل. خبر اس کے ہاں، اسم کے لیے زمانہ اس ماضی میں۔ کی خبر جو ہے وہ اسم کے لیے زبان ماضی میں. جی ہاں، سواؤن برابر ہے کہ ایک وہ سیکنڈ جو ہے. ممکن الانقطاع ہو، یعنی ممکن الانقطاع کا مطلب کہ خبر کا جو ثبوت ہے اس کے اسم کے لیے وہ ہر وقت نہ ہو، ہوں، دائمی نہ ہو، ختم بھی ہو جاتا ہو، ٹھیک ہے، اچھا. ممکن الانقطاع، جیسے کانا زید قائما، زید کھڑا تھا، تو زید کا کھڑا ہونا کون سا سدا بہار ہے، ایک وقت میں بیٹھ بھی جائے گا، ٹھیک ایک ہے. وقت میں کھڑا بھی ہوگا، چلے گا بھی، ہوں. تو یہ یا زید کا پھر کھڑا ہونا ہاں ممکن ہے ہوں، کہ یہ ممکن یعنی ختم بھی ہو جائے قیام۔ ہوں. اس کو جی سواء پڑھیں گے سر، سواء کا نہ ممکن الانتقال. جی سواؤن سواؤن، ٹھیک ہے. جیسے کہ کان زید قائما، یا پھر ممتنع الانتقاء ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس کا انقطاع نہ ہو، مسلسل ہو. جی جی جیسے کہ کان اللہ علیما حکیمہ ہے. ہاں اور دوسری قسم یہ ہے کہ وہ سارا کے معنوں میں آئے. جی جیسے کہ کان اچھا یہ کان فرق الفقیر دیکھیں، غنیا. سارا کیا ہوتا ہے، سارا کا آگے بیان آ رہا ہے، سارا انتقال کے لیے آتا ہے، کہ ایک شے کی ماہیت تبدیلی کو بتانے کے لیے آتا ہے یہ، جیسے اس کی مثال آگے دیں گے جا کے، یہاں انہوں نے مثال اس کی بیان کی، سار الفقیر غنیا، اس کا ہم جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ ترجمہ کر رہے ہیں کان الفقیر غنیا، صحیح. اصل کان الفقیر غنیا کا ترجمہ ہو رہا ہے سار الفقیر غنی، جیسے کہ فقیر غنی بن گیا، فقیر غنی ہو گیا. ہاں بن گیا، ہو گیا، ٹھیک ہے، جیسے تو کہ سارا فقیر غنی، کہ جی فقیر غنی ہو گیا. جی یہ بات کٹ گئی ہے. آواز کٹ گئی ہے،
نہیں میری آواز ابھی آ رہی؟ جی آ رہی ہے آپ کے پاس؟ آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی جی آ رہی ہے آپ کے پاس، جی آ رہی ہے آپ کے پاس، ٹھیک آ رہی ہے۔ ساری ڈاکٹر شاید وہ آف لائن ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف مسئلہ ڈسکنیکٹ ہو۔ اور اکثر ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ چلیں ثاقب بھائی آپ اس کو جوڑیں آگے۔ جی، اور وہ تامہ اور دوسرا تامہ ہے جو کہ فائل کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے اور وہ خبر کا محتاج نہیں ہوتا۔ فلا تکون ناقصتاً، اور وہ ناقص پہ نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ تام فعل کی طرح ہوتا ہے۔ وہی نائزن، اور اس وقت وہ ہوتا ہے ثابتہ کے معنی، جیسے اس کی مثال کانا زیدن ای ثابتہ زید، کہ زید تھا، اس معنی کانا زیدن اس معنی میں تھا کہ ثابتہ زیدن کے معنی میں تھا۔ اور دوسرا کانا کے بعد دوسرا جو ہے سارا ہے، اور وہ انتقال کو ایک حالت سے دوسری میں منتقل کرنے کے معنی میں آتا ہے، جیسے انتقال ایک اسم کو ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف لے جانے کے معنی میں۔ اس کی مثال سارت تین خزفن، تو اس کی مثال سارا تین خزفن ہے، اور یا ایک صفت سے دوسری صفت کے لے جانے کے معنی میں، جس کی مثال سارا زید غنیًا ہے۔ اور کبھی اور کبھی کبھار یہ تام معنوں میں بھی ہوتا ہے انتقال کے، جیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ کے انتقال کے معنی میں۔ اور اس وقت یہ متعدی ہوتا ہے الا کے ساتھ، جیسے سارا زیدن من بلدن الا بلدن۔ اور تیسرا اس میں اصبح، اور چوتھا اضحا، اور پانچواں امسا ہے۔ اور یہ اس کا تینوں معنی کیا ہوگا؟ سارا زید بلدن الا بلدن کا معنی کیا ہوگا؟ زید ایک شہر سے دوسرے شہر کے لیے چلا گیا۔ ہاں چلا گیا، منتقل جی ہو گیا۔ جی، منتقل ہو گیا، انتقال کا معنی۔ جی۔ اور تیسرا اصبح، اور چوتھا اضحا، اور پانچواں امسا ہے۔ اور یہ تین جملے جملے مضمون جملہ کے ٹکڑے کرنے کے لیے وقت کے لحاظ سے آتے ہیں۔ تو اس کا کیا بنے گا؟ اقتران کو تو توڑنا کاٹنا ہوئے گا۔ بس یہ تینوں مضمون جملہ کو ملانے کے لیے آتے ہیں، ملانے کے لیے آتے ہیں اوقات کے ساتھ، اللہ مضمون جملہ کو ہاں اس کے اپنے وقت ان سے، اوقات میں جو کہ صبح، چاشت اور شام کے اوقات ہیں۔ جو کہ صبح، چاشت اور شام کے اوقات ہیں۔ جیسے زید صبح زید غنی ہو گیا، اس کا معنی ہے کہ اسے جو ہے غنا حاصل ہوئی صبح کے وقت میں۔ اور چاشت کے وقت میں جی زید اضحا زید حاکمن، اس کا معنی ہے کہ اسے حکومت حاصل ہوئی چاشت کے وقت۔ اور امسا زید قارئن، اس کا معنی ہے کہ اسے قرات حاصل ہوئی شام کے وقت۔ اور یہ تینوں کبھی ہوتے ہیں سارا کے معنی میں، اس کی مثال فقیر غنی ہو گیا صبح کے وقت غنی ہو گیا، اور زید شام کے وقت کاتب ہوا۔ اور مسلم و منیرہ کا صحیح کیا معنی ہوئے گا؟ اس میں صبح اور شام کا وقت نہیں آئے گا نا، سارا کے معنی میں آئے گا صرف۔ سارا کا معنی تو انتقال ہی ہے ایک حالت سے دوسری میں۔ یہ جو اصبح کا مطلب سارا ہو گیا، سارا الفقیر غنی کی طرح ہے، اصبح الفقیر اچھا غنی۔ اچھا اچھا اچھا، بالکل صحیح۔
یہ فقیر غنی ہو گیا اور زید کاتب ہو گیا، اور یہ مسلم منیرہ کا کیا معنی ہوگا؟ اندھیرا روشن ہو گیا. اندھیرا روشن ہو گیا. آواز نہیں مجھ سے یاد. اندھیرا روشن ہو جی جی جی. ہاں، جی ثاقب بھائی، ہاں جی استاد جی، اس کا یہاں سے کر اس رہے کا ہیں. اور ترجمہ. ہاں جی، قد تکون کا بھی یہ ہوتا ہے سارا کے معنی میں، جیسے فقیر غنی ہو گیا، اس میں صبح کا لفظ نہیں آئے گا سارا کے معنی میں، یا صبح کا لفظ آئے گا؟ جی بن گیا، آئے گا آئے گا. اچھا، صبح کے وقت فقیر غنی بن گیا، اور زید شام کے وقت کاتب بن گیا، اور یہ مسلم و منیرہ، مظلوم ہاں، جو ہے وہ، مسلم اندھیرا کرنے والی چیز روشن ہو اچھا، گئی. اندھیرا کرنے والی چیز روشن ہوئی. چارج کے وقت تکونا تامتن، اور کبھی یہ تام معنوں میں آتے ہیں، جیسے اس کی مثال زید نے صبح کی، اصبح زیدن بمانا، یعنی کہ زید داخل ہوا صبح میں، زید صبح کے وقت میں داخل ہوا. اور ابسا امرا، یعنی کہ امر نے شام کی، امر جو ہے وہ شام میں داخل ہوا. اور اضحیٰ بکرا، یعنی کہ بکر چاشت کے وقت میں داخل ہوا. آگے عبارت پڑھیں. جی ہاں، السلام علیکم. جی پڑھیں، کون پڑھیں گے جی؟ جمیل بھائی جمیل نہیں؟ صاحب کو جی شاید جی نہیں پڑھیں گے. جی چلیں نہیں، وہ پڑھ لیں آپ گے. پڑھیں. جمیل بھائی پڑھیں گے جمیل آپ؟ بھائی، نہیں آپ پڑھ لیں. جزاک اللہ خوش. اچھا، میں ٹھیک ہے. والسادس ذلہ والسابع باتا وہما ظل ذلہ ظل. ذلہ. جی، والسادس ذلہ والسابع باتا وہما لاقترانی مضمون الجملاتی بالنہاری واللیل، نحو ذلہ زید کاتبا ای حصل کتابتہ فی النہار، وبات زید نائبا ای حصل نومہ فی اللیل. وقد تکونان بمعنی سارا، مثل ذل الصبی بالغاء، وبات الشاب بالغ بالغ بالغ. بالغ بالغ، ذل الصبی بالغا، وبات الشاب شیخا، والثامن ما دام وہی لتوقیت شیء بمدت. جا رہا ہے نا، نام جا رہا ہے. اچھا جی، لتوقیتی لتوقیت شیء بمدت، شیء مضاف الیہ. لتوقیت شیء بمدت ثبوت خبرها لاسمها. ہاں، بمدتی ثبوت خبرها لاسمها. اچھا جی، وہی لتوقیت شیء بمدت ثبوت خبرها لاسمها، فلا بد من ان يكون قبلها جملة فعلیة او اسمیۃ، نحو اجلس ما دام زیدا جالسا، وزید قائم ما دام عمر قائما، والتاسع. جی ٹھیک ہے، کافی ہے، چلیں ترجمہ اس کا. اور چھٹا ذلہ ہے، اور ساتواں باتا ہے، اور یہ دونوں مضمون جملہ کو دوپہر اور رات سے ملانے کے لیے ہوتے ہیں، جیسے ہاں، زید. یعنی ان کے معنی میں یہ والا مفہوم ہے، جیسے اصبح وغیرہ میں جی صبح کا، اور اضحیٰ میں چاشت وغیرہ کا جو مفہوم تھا وہ ان کے معنی. جی ٹھیک ہے. جیسے زید دوپہر کے وقت کاتب بنا، یعنی اسے کتابت حاصل ہوئی دوپہر میں. اور
زید رات کے وقت سویا، یعنی کہ اسے نیند حاصل ہوئی رات میں، اور کبھی یہ دونوں یعنی کہ زلہ اور باتا سارا کے معنی میں ہوتے ہیں، جیسے بچہ بالغ ہو گیا اور جوان بوڑھا ہو گیا، اور آٹھواں مادامہ وہ وہ کسی شے کی توقیت کیا ہوگا استاد توقیت، جی؟ توقیت لفظ ہے نا، جی باب تفعیل کا مصدر ہے، وقت بیان کرنا، وقت اچھا، مقرر کرنا، ٹھیک جی ہے۔ جی جی، وہ ہاں، کسی کسی چیز کا، ایک شے کی، کسی ایک چیز کی توقیت یعنی کسی ایک چیز کے وقت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کب کے لیے؟ بمدتی ثبوت خبریہ لاسمہا، اس کی خبر کے اس کے اسم کے لیے ثابت ہونے کی مدت کے ساتھ، خبر کے اس کے اسم کی مدت ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اسم کے لیے ثابت ہونے کی مدت کے ساتھ، یعنی جس مدت میں اس کی خبر اس کے اسم کے لیے ثابت ہے، اسی مدت کا وقت بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اور کبھی نہیں ہوتا کہ یہ جملہ فعلیہ فلا فلا بدا اور بدہ، فلا بدا، اور یہ ہوتا چنانچہ ہمیشہ ہوتا ہے قبلہ ضروری جملہ ہے، چنانچہ ضرور، ضروری ہے، ہاں ضروری ہے ضروری یہ ہے کہ ہو اس سے پہلے جملہ فعلیہ فعلیہ، یہ کونا قبلہ یا اس یا اسمیہ ہو، جیسے بیٹھو اس وقت، اجلس بیٹھو اس وقت تک جب تک زید بیٹھا ہے، اجلس جی مادام زید جالسا، اور زید کھڑا ہے جب تک عمر کھڑا ہے۔ ہاں، تو آپ مطلب دوبارہ اس کو سمجھ لیں، ہاں جی وہی لتوقیت شیء، کسی ایک چیز کے وقت مقرر کرنے کے لیے یا بیان کرنے کے لیے آتا ہے، کب تک کے لیے؟ بمدتی ثبوت خبری علی اسمیہ، جب تک کہ اس کی خبر اس کے اسم کے لیے ثابت ہے، یا جب تک کہ اس کی خبر کا ثبوت اس کے اسم کے لیے جس مدت میں ہے اسی مدت کو بیان کرتا ٹھیک ہے۔ ہے۔ جی والتاسع ما زال، والعاشر ما برح، والحادی عشر من فک، والثانی عشر ما فتح، وقد یقال بفتح الطاء والحمزۃ ما فتح و ما افتا، وکل واحد من هذه ما فتح، ما فتح وما افتح، ما فتح وما افتا، ما فتح وما افتا، وكل واحد من هذه الافعال الاربعه لدوام ثبوت خبرها لاسمها مذ قبله، ويلزم قبله، قبله مذ قبله، ويلزمها النفي مثل ما ما، سمیع ہے نا، ویلزمہ، ويلزمها النفي مثل ما زال زید عالما، وما برح زید صائما، وما فتح امر فاضلا، ومن فک بکر آکلا، والثالث عشر ليس، وهي لنفي مضمون الجملة في زمان الحال، وقال بعضهم في كل زمان مثل ليس زيد قائما، واعلم ان تقدیم ٹھیک ہے۔ ہاں، پہ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور نواں مازالہ ہے، اور دسواں ما باریہا، اور 11واں منفقہ، اور 12واں ما فتیہ، اور کبھی کبھار اسے کہا جاتا ہے تا کے فتح کے ساتھ اور حمزہ کے ساتھ، جیسے ما فتح و ما افتا، اور ان میں سے، تا اور اور حمزہ دونوں کے ساتھ۔ تا اور حمزہ دونوں کے ساتھ، اور ان چاروں افعال میں سے، اور میں سے ہر ایک خبر کے ثبوت کے دوام کے لیے ہے جس وقت سے مز قبلی ہی، اس کے شروع ہم مز قبلی ہی ہاں، نہیں،
جی اس کے اسم کے لیے مستقبلہ جس وقت سے اس نے اس کو قبول کیا ہے. اچھا مستقبلہ ہو. اچھا ٹھیک ہے، جس وقت سے اس نے اسے قبول کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور ان چاروں میں سے ہر ایک خبر کے ثبوت کے دوام کے لیے ہے، اس کے ہاں، اسم یعنی کے ان لیے کی جس خبر ہاں جی یعنی ان کی خبر ان کے اسم کے لیے دائمی طور پر ثابت ہوگی، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں. جب سے اس نے اس کی خبر کو نے اس کے اسم کو قبول کیا ہے، یا اس کے اسم نے اس کی خبر کو قبول کیا اس ہے، کے اسم اس خبر کو قبول کیا. اور ان کے لیے نفی لازم ہوئے تو گا. تب سے ان کا معنی جی پھر دوام کا معنی آ جائے. تب سے مانا دعا کا بالکل صحیح ہے. اور ان کے لیے نفی لازم ہوگا، جیسے نفی لازم ہے، یعنی ان کو دام وغیرہ کے دم کا تو معنی ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے، ما داما. ٹھیک ہے، کبھی نہیں یعنی تھا مجھے اس ہاں اسی طرح دوسرا مازالہ. اس میں کون ہے، ما بریحہ ہے، ما زالہ. زائل کا معنی زائل ہونا، ختم ہونے کے ہوتے ہیں، تو ما زالہ جس میں عدم زوال ہو تو اس میں پھر ظاہر ہے ہمیشگی کا معنی آئے گا. ٹھیک ہے، جی جی تو معنی ان سب کے ہمیشہ کے معنی کے لیے آتے ہیں، دوام کے معنی کو بیان کرنے کے لیے. بالکل صحیح ہے. مازالہ زید عالمن، زید ہمیشہ سے عالم تھا. ہمیشہ سے عالم ہے، ہے. ہمیشہ عالم ہے. ہمیشہ عالم ہے کا مطلب ہمیشہ سے نہیں کہیں گے، ہمیشہ عالم ہے یعنی جس وقت سے اس نے علم کی صفت کو اپنے ساتھ رکھا ہے، تب تک کے بعد وہ اسی صفت سے متصف ہے. یہ مطلب مستقبلہ کا مطلب دوبارہ اسی مفہوم میں سمجھ لینا کہ جب سے اس نے علم کی صفت کو اپنے ساتھ لگایا ہے، اس کے بعد اس نے اس کو چھوڑا نہیں، اس کے بعد سے وہ اب تک اسی صفت پر قائم ہے. ٹھیک ہے، اور یہ مز حرف جار ہے، حرف جارہ ہی ہے منظور مسکرا. نہیں مز ظرفیہ ہے یہاں پہ نا، اچھا ٹھیک. ظرفیہ. اچھا میں سوچ ہم رہا نے تھا کہ اس پڑھا کو تھا نا مز منسو قطو اوضو قبلو کے ساتھ مز منسو بھی پڑھے تھے نا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی بالکل ہاں یہ وہ ہے. بالکل صحیح. جی زید عالم اور زید وما بریہ زید سائمن، اور زید روزے سے ہے. جی، یہ اور روزے سے ہونے کا مطلب کہ وہ جی جس وقت سے اس نے روزہ رکھا ہے تو اس کے بعد اس نے اس کو توڑا نہیں، بلکہ اس کے بعد سے روزے کی حالت میں ہی ہے. یہ جواب تب بنتا ہے، تب بولا جائے گا جب مثلا کوئی کہے کہ زیادہ نے روزہ توڑ دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے جواب میں یہ بات ہے کہ روزے کے وقت تک وہ ہمیشہ سے روزے کے ساتھ ہے. بالکل صحیح. جی اور امر جو ہے وہ فاضل ہے ہمیشہ سے. ہمیشہ نہیں، ان سب کا معنی تو ہمیشہ ہی ہوگا نا. ہاں جی ہاں جی امر ما فاضل فاتی ہے. امر ہمیشہ سے فاضل ہے. امر ہمیشہ سے فاضل ہے، اور بکر ہمیشہ سے عاقل ہے. ہمیشہ عاقل ہے ہاں ایسے. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا جی، ہاں جی بس یہیں تک اس کو دیکھتے ہیں. جی ٹھیک ہے آگے یہ باقی ہیں 4-5 باقی ہیں، تو ان کو پھر ترکیب کے ساتھ اس نو کو اگلے ہفتے میں انشاءاللہ دیکھیں. انشاءاللہ. جزاک اللہ صاحب، شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ سر، بہت بہت السلام علیکم.